یک طرفہ میچ ہوا ہے, کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستانی ٹیم کو اب بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے. قوم کے ہمارے جذبات کو انہوں نے یہ ازیوم کر لیا ہے کہ تم جیتو یا ہارو ہم ذہنی طور پہ تیار ہیں, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم بیزار ہیں, ہم بیزار ہیں. ٹیلنٹ موجود ہے ہمارے پاس, کے پی میں, پنجاب میں, اے جی کے میں, گلگت بلتستان میں, سندھ میں اور بلوچستان میں. تو کیوں میرا نوجوان لڑکا وہاں تک کیوں نہیں پہنچ رہا ہے؟ اس کی بیسک وجہ یہ کہ آپ کے بیریئرز ایسے غلط ہیں کہ ہمارا ٹیلنٹ آگے آ ہی نہیں رہا ہے. جنگ اور امداد کی صورت میں تو انہوں نے پاکستان کو بھی بہت پیسے دیے اور بھی ملکوں کو دیے. اگر ہم سے بھی اگر یہ مطالبہ کر دیا جاتا ہے کہ جی لاؤ ساڑھے پیسے واپس کرو, ساڑھے کل خادم رضوی صاحب مرحوم کا فارمولہ موجود ہے, ماریں گے. السلام علیکم ناظرین, اے بی این نیوز آپ دیکھ رہے ہیں. اس وقت میرے ساتھ آغا رفیع اللہ صاحب موجود ہیں. سر, سب سے پہلے تو کرکٹ کے حوالے سے میں آپ سے سوال کروں گا کہ بہت گندی پرفارمنس رہی پاکستان ٹیم کی اور یک طرفہ میچ ہوا ہے, کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستانی ٹیم کو اب بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے, لیکن میں چاہوں گا کہ ان کے اگینسٹ اب کوئی ایکشن بھی ہو, تاکہ اس قوم کے ہمارے جذبات کو انہوں نے یہ ازیوم کر لیا ہے کہ تم جیتو یا ہارو ہم ذہنی طور پہ تیار ہیں, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم بیزار ہیں, ہم بیزار ہیں اور تنخواہیں کٹنی چاہیے, ان کی سرزنش ہونی چاہیے اور اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. سر سلیکشن ٹیم کے حوالے سے کیا کہیں گے, یا کوئی ایسا شخص جس کا کرکٹ سے دور دور تک کوئی تعلق نہ ہو, اگر آپ اس کو چیئرمین پی سی بی بنا دیں گے تو پھر آپ اس سے کیا توقع کریں گے کہ کیا ٹیم بہتر پرفارم کرے گی؟ آپ ذاتی طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ محسن نقوی ڈیزرو کرتے ہیں ایز اے چیئرمین؟ دیکھیں, کوئی ایکسپیرینس نہیں کرکٹ کے حوالے سے. دیکھیں میں یہ تو پھر تھوڑا سا ڈفرینس سا کوشچن ہو جائے گا. بہت سی منسٹریز ایسی ہیں, بہت سے ادارے ایسے ہیں, لیکن ایک لیڈرشپ کے پاس ایک ویژن ہوتا ہے, اس کے تحت لے کے چلتے ہیں. چیئرمین پی سی بی کا کام کوئی ٹیکنیکل کام نہیں ہے. یہ جو اسٹرکچر ہے پی سی بی کا, اس میں رد و بدل کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نیچے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ نااہل لوگ بیٹھے ہیں, وہ اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کر رہے. آپ دیکھیں بڑا ایک کامن سا ایک سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ 8 پنجابی 3 پٹھان. ہاں بالکل. تو یہ جو چیزیں نا, یہ لوگوں میں اس کا مقصد یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ایشو ایسا ہے کہ جس کو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے. ہمیں ٹیلنٹ موجود ہے ہمارے پاس, کے پی میں, پنجاب میں, اے جی کے میں, گلگت بلتستان میں, سندھ میں اور بلوچستان میں. تو کیوں میرا نوجوان لڑکا وہاں تک کیوں نہیں پہنچ رہا ہے؟ اس کی بیسک وجہ یہ کہ آپ کے بیریئرز ایسے غلط ہیں کہ ہمارا ٹیلنٹ آگے آ ہی نہیں رہا ہے, اور مخصوص لوگ ہیں جو اس کو انجوائے کر رہے ہیں. آغا رفیع اللہ صاحب, میں ذاتی طور پہ کرکٹ کو فالو کرتا ہوں, میں دیکھتا بھی ہوں. جب رمیز راجہ چیئرمین آف پی سی بی تھے, اس وقت ٹیم کی پرفارمنس انتہائی بہترین تھی. ٹیم بڑا پرفارم کر رہی تھی اور بڑی بڑی سیریز انہوں نے جیتی, اور ایون کہ انہوں نے ایک فائنل کھیلا اور 2 میں سیمی فائنل تک وہ پہنچی ہے. لیکن اب جو ٹیم کے حالات ہیں, یہ کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے تو وہ پہلے ہی راؤنڈ سے باہر ہو جاتی ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, چونکہ میں اتنا کرکٹ کو فالو نہیں کرتا, لیکن آپ کی بات صحیح ہے. میں اگین آپ کی اس بات کے ساتھ سہمت ہوں کہ ان کو چاہیے کہ ٹیم سلیکشن میں یہاں پر پی سی بی میں اوپر بھی اور نیچے گراؤنڈ لیول پہ بھی, جو میرا مشاہدہ ہوا ہے یا جو مجھے لوگ ملے, وہ ایک نیچے مافیاز بیٹھی ہوئی ہیں ہر ڈسٹرکٹ میں, ڈویژن میں, صوبوں میں, اور وہ مینپولیٹ کر رہے ہیں چیزوں کو اس طریقے سے. ان کو چاہیے کہ نیچے گراؤنڈ تک اب اسٹرکچر اپنا چینج کریں. اچھا, اس کے ساتھ مجھے یہ بتائیں کہ امریکہ نے یوکرین کو جو $500 ارب دیے تھے امداد کی مد میں, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں واپس کرو. اور جنگ اور امداد کی صورت میں تو انہوں نے پاکستان کو بھی بہت پیسے دیے اور بھی ملکوں کو دیے. اگر ہم سے بھی اگر یہ مطالبہ کر دیا جاتا ہے کہ جی لاؤ ساڑھے پیسے واپس کرو, کیا جواب ہے؟ ساڑھے کل خادم رضوی صاحب مرحوم کا فارمولہ موجود ہے, ماریں گے. نہیں اللہ نہ کرے, یہ عذرائے مذاق میں نے یہ بات کی ہے خادم رضوی صاحب کی. لیکن یہ دیکھیں, یہ یو ایس اے امریکہ کی جو ڈارک ٹائم ہے اس ٹائم, میں سمجھتا ہوں کہ اتنے مطلب ریاست ان سنجیدہ گفتگو سے گریز کرنی چاہیے. یہ
بس میں تو میرے کو ایسا فیل آ رہا ہے جیسے ہم پہ 2018 میں ایک وقت آیا تھا, جی جی, ویسے ہی آج کل میرے خیال سے امریکہ پہ آیا ہے. ہم بھگت رہے ہیں, امریکنز بھی بھگتیں گے. یہ بڑا ایگریسو موڈ میں اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ لگ رہے ہیں ہر ایک کے ساتھ. ابھی دیکھیں یوکرین کے پیچھے جو بائیڈن انتظامیہ کھڑی تھی, لیکن وہ بالکل ابھی ان کے اگینسٹ ہوگی, اور یورپی یونین کا جو بلاک ہے وہ ظاہر ہے وہ اور امریکہ بھی ساتھ سامنے کھڑے ہو گئے. رشیا کے ساتھ وہ تھوڑے سے قریب ہو گئے. افغانستان کے حوالے سے انہوں نے پچھلے دنوں ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہی ہے افغان طالبان. تو کیا دوبارہ کوئی ہم سے اڈے لے کے دوبارہ کوئی افغانستان کے اوپر جنگ مسلط کی جا سکتی ہے؟ دیکھ رہے ہیں آپ ان کی؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ ٹرمپ کی اس طرح کی کوئی پالیسی ہے. ہاں دیکھیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ٹرمپ کی سمجھ آنے والی ہے. مثال کے طور پہ جنگ سے اس دفعہ وہ کافی بیزاری کی بات کر رہے ہیں, تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ دوبارہ افغانستان میں کوئی اس طرح کی کوئی موو ہوگی. اور جو بات ٹرمپ نے کی, امریکہ کر رہی ہے کہ افغان گورنمنٹ ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. وہ بھی سپورٹ کر رہی ہے, اور ہمارے پچھلے دور میں جو ہم ٹی ٹی پی کے کوئی 10,000 سے زیادہ لوگ لے کے آئے ہوں, اور جس کی وجہ سے آج کرم میں اور پورے پختونخوا میں ایک غیر یقینی ماحول ہے, ایک گورنمنٹ کے ریٹ نہیں ہے, تو اس کی بیسک وجہ بھی یہی ہے. مجھے لاسٹلی یہ بتا دیں کہ رمضان آ رہا ہے اور دنیا کے تمام ممالک میں ایون کہ انڈیا کے اندر مسلمانوں کے لیے ایک اسپیشل پیکج دیا جاتا ہے ان کو. ہمارے ہاں بھی دیتے ہیں سر. ہمارے یہاں تو رمضان سے پہلے جو فروٹ 100 روپے کلو ہوتا ہے وہ رمضان میں 600 روپے یہ کلو ہوتا ہے. پیکج ہے نا, دیکھیں نا, بات اس کے اوپر کیا ہونا چاہیے؟ یہ پیکج ہے. میں آپ کو اس بات پہ دوبارہ کہوں گا کہ دنیا میں ان ممالک میں جہاں اسلامی ریاست نہیں ہے, ہاں, وہاں پر مسلمانوں کو پیکج دیا جاتا ہے ریلیف کے لیے. ہمارے پاس پیکج ہے وہ تکلیف دینے والا. تو شاید یہ قوم جو ہے نا, انہوں نے حکمرانوں نے بھی یہ سوچ لیا ہے کہ ثواب زیادہ ہوگا تو آخرت میں زیادہ فائدہ ہوگا. ادروائز تو میں ابھی جو آ رہا ہوں قائمہ کمیٹی کی میٹنگ سے, منیمم ویج ہم پورا نہیں دے پا رہے ہیں, ہم دوسرے بجٹ کی طرف جا رہے ہیں. اب ہم نے منیمم ویج بڑھانا ہے, تو آج قائمہ کمیٹی نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم نہیں بڑھوا سکتے ہیں, اور نیشنل اسمبلی میں اسپیکر صاحب کو بھجوا دیں گے کہ سوری یہ آپ نے بھیجا تھا. ایز اے موور میں گیا تھا نیشنل اسمبلی کی انڈسٹری اینڈ پروٹیکشن کی, وہاں انہوں نے چیئرمین صاحب نے کہا کہ ہم ہاؤس کو لکھ کے بھیج دیتے ہیں کہ ہم نہیں کروا سکے. تو اس سے زیادہ دیکھیں نا, اب اگر میں ایز اے ممبر نیشنل اسمبلی, میری تنخواہ بڑی ہے, اگلے مہینے مجھے نہ ملے تو دیکھیں نا یہاں میں کیا کرتا ہوں. لیکن ایک غریب مزدور کی تنخواہ کے اوپر سب سائلنٹ ہے.